اس کے بعد ایمان والوں کی 10 صفات اس کے بالکل شروع میں بتائی گئی ہیں، اور اہل علم ان میں سے خصوصاً وہ علماء جو تربیت اور تزکیہ نفس سے خاص ایک شغف رکھتے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے اس مقام کو خصوصی اہمیت دی ہے، اور اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو شخص یہ 10 آیتوں پر عمل کر لے جنت اس کی ہو گئی، اور جنت بھی سبحان اللہ جنت تو جنت ہے، اس کے تو آپ کو کسی جگہ پہ کسی مقام پہ کوئی پیر دھرنے کی جگہ مل جائے سبحان اللہ تو آپ کی قسمت کے کیا کہنے۔ لیکن اس میں بھی کہا کہ جنت الفردوس، جنت کا بھی اعلیٰ ترین جو مقام ہے وہ ان 10 صفات کے حامل شخص کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ان صفات کا جو تذکرہ ہے تھوڑے سے اختصار کے ساتھ ہم بھی یہاں پر کریں گے، لیکن وہی ہمارے جو اعمال بیسڈ ذہن رکھنے والے حضرات ہیں جھٹ سے ان کی بات شروع ہی جو ہے نا وہ کیونکہ نماز سے ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، تو وہ پہلی آیت کو بڑی تیزی کے ساتھ اسکپ کرتے ہوئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون پر چلے جاتے ہیں۔ بہت عظیم آیت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، لیکن بہت عظیم ہے پہلی آیت قد افلح المؤمنون، ایمان یعنی خود ایمان ہی کو محقق کرنا۔ اصل کہانی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پر نوبت ہی نہ آئے ایک بھی نماز پڑھنے کی، اور نوبت ہی نہ آئے ایک ہی بار زکوٰۃ دینے کی، اور باقی معاملات میں کسی وجہ سے جیسے کہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا بھی، البتہ فلاح پا جانے میں وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ تو اتنی عظیم صفات ہوئی ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لیکن صفات کی صفت اصل میں ایک ہے، وہ ہے المؤمنون، وہ ہے ایمان لے آنے والے۔ یہ پورا جو سلسلہ چل رہا ہے پچھلی صورتوں کا، اور ہم نے کہا تھا کہ سورۃ الحج جو ہے وہ کلائمیکس ہے، اور ایک لحاظ سے یہاں ایک صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک نیا سلسلہ سورۃ المؤمنون سے شروع ہوتا ہے، اور ایمان کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک نئے سرے سے ڈالنے کا ایک سلسلہ یہاں سے آغاز پاتا ہے۔ تو اس وجہ سے معاملہ کیا ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، وہ ہے آسمان سے ایک دروازہ کھلنا ہدایت کا، رسالت کا، اور خدا کا انسانوں کے ساتھ خود کلام فرمانا بصورت وحی، بصورت تنزیل، بصورت رسالت۔ اچھا، اور اس سے پہلے خدا نے ایک شے دی ہوئی ہے، اس کا نام ہے کائنات، اس کا نام ہے تخلیق، اس کا نام ہے نعمتیں، اس کا نام ہے احسانات، اس کا نام ہے خدا کے کرشمے کمالات جو تابڑ توڑ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اس انسان کی عقل پر اور اس کی قوت تفکیر پر، اور اس کے اندر اگر کوئی احسان مندی کا اور شکر کا اور انسانیت کا کچھ مادہ ہے تو اس کو جھنجھوڑ کے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف کو متوجہ کرنے والی یہ کائنات، یہ نعمتیں، یہ آسائشیں، ابھی یہ دم بخود تھا انسان کہ اتنے میں رسول آ گئے، رسالتیں اور تنزیل آ گئی، اور خدا نے کلام بھی فرمانا شروع کر دیا، خدا نے بولنا شروع کر دیا، اور یہ جس پہ بارے میں دم بخود تھا اس کا قصہ خود سنانے کے لیے رب العزت جو ہے بصورت وحی انسان کے پاس آ پہنچا۔ اور یہاں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو پہچاننا، خدا کو اس کی عبادت کو تھامنا، گلے لگانا، ایک رخ خدا کی طرف کو کر لینا جس کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ خدا کے ماں سوا جو کچھ روئے زمین پر پوجا جاتا ہے، جھوٹے معبود
ان کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی. یہ میں نا کب بیان کرے گا ہمارا اعمال بیس جو تو جھٹ سے فٹافٹ آپ کو نماز ہی پڑھائے گا جو ہے قد افلح المؤمنون. وہ لوگ جن کی عداوت پڑ گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے ساری جاہلیت کے ساتھ، جن کی لڑائی مخاصمت عداوت ہو گئی ہے دنیا کے تمام جھوٹے معبودوں کے ساتھ. اور ہم نے کہا کہ معبود ہونا یا عبادت ہونا اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، لیکن عبادت کا سارا جو معیار ہے اور اس کے اندر جو قبولیت کی بات ہے وہ ساری کی ساری کیونکہ رسالت کے ساتھ متعلق ہے، تو رسالت کے جتنے رائیولز ہیں مطلب وہ بلا شبہ خدا کے رائیولز ہیں. تو رسالت کے رائیولز کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون کا ہم تو کہیں گے کہ شاید کیونکہ ہمارا ایک خصوصی مطالعہ ہے تو ہم تو اس آیت پر روک دینا چاہیں گے آپ کو. قد افلح المؤمنون تو رسالتوں کے رائیولز اس روئے زمین پر کون ہیں؟ بھئی آپ تعین کیجئے نا، آپ کا رسالت پر خدا پر ایمان کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک خدا کے ماں سوا پوجے جانے والے معبودوں کے ساتھ آپ کا کفر، یہ لفظ کفر جو ہے وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ، جب تک ان کے ساتھ آپ کا کفر نہیں ہو جاتا. اور رسالتوں پر آپ کے اور رسالتوں کا ایک تسلسل ہے، پھر آخری رسالت جس کے اندر ساری رسالتیں آ جاتی ہیں، تو اس پر ایمان کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ رسالت کے رائیولز کے ساتھ آپ کا کفر، آپ کا جھگڑا، آپ کی کنفرنٹیشن، آپ کی مخاصمت، آپ کی عداوت، یہ لفظ بہت سیریسلی بول رہا ہوں اینڈ آئی مین اٹ، تو وہ کیا ہے؟ آپ کی عداوت نہیں ہوتی. تو رسالت کے رائیولز کون ہیں؟ رسالت کے رائیول ہر وہ شخص ہے اور ہر وہ نظریہ، ہر وہ فلسفہ، ہر وہ ازم ہے جو انسان کو اس روئے زمین پر رہنے کا طریقہ، سلیقہ اور تہذیب اور سکھانے کا دعوے دار ہے. وہ سارے رسول، کیونکہ رسول آیا کیوں ہے بھائی؟ یعنی رسول اپنی نعتیں پڑھوانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ رسول کی زلفوں کی تعریف کر دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چہرہ مبارک ایسا تھا تو جھوم جھوم کے رسول دنیا میں آیا اور اس کا حق ادا ہو. رسول دنیا میں آیا کیوں ہے؟ رسول دنیا میں اس روئے زمین پر انسان کو اس کی انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں رہنے کا طریقہ، سلیقہ، تہذیب، نظام، دستور ہی سکھانے کے لیے ہے. تو رسول کے اس معاملے میں جو دعوے دار ہوگا انسان کو ہدایت دینے کا، اس کی معیشت سے لے کر سیاست تک اور اس کے سماج تک اور اس کے فیملی معاملات تک اور ہر چیز میں جناب یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو یہ جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے انسان کو اس روئے زمین پر اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے یا تو یہ رسول کا حوالہ دیتا ہو یا تو یہ سب اس کے معاملات رسول کی طرف سے آتے ہوں، اس سے استدلال کرتا ہو، چاہے غلط استدلال کرتا ہو. اس وقت معاملہ یہ نہیں، چاہے وہ جو ہے اس کے اندر وہ اس کے اجتہاد میں غلطی، تو یا تو اس کا مستند رسول ہو. مستند کا مطلب جس سند سے یہ بات کرتا ہے، انسانی زندگی کو رہنمائی دینی ہے، ٹھیک ہے، انسانی زندگی کے لیے معیار دینے ہیں، انسانی زندگی کے لیے ویلیوز دینی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو مسئلہ ہے سوسائٹی، تو سوسائٹی کے معاملات پر بات کرنی ہے، تو یا تو اس کا مستند رسول ہو، اور اگر اس کا مستند رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ رسول کا رائیول ہے. تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے. ہاں رسول اس کا مستند ہے، حوالہ یہ رسالت کا دیتا ہے، رسول کا دیتا ہے، رسول کے پاس سے آئی ہوئی کے ذریعے سے آئی ہوئی شریعت کا دیتا ہے. اس حوالہ دینے میں چاہے اس سے 20 غلطیاں ہو گئی ہوں وہ ریگارڈ لیس، وہ کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر کیا ہوا کہ یہ ہے ایک خاص لوگ جنہوں نے روئے زمین پر خدا کے سوا پوجے جانے والے سارے معبودوں کے مقابلے پر، ریفرنس کلیئر ہو جائے، خدا ایک اللہ کی عبادت کا علم اٹھایا ہے اور اس پر انہوں نے ایکا کیا ہے، ٹھیک ہے، تواصی بالحق، وہاں حق سے مراد یہی توحید ہے. اور رسالت کے مقابلے پر جو انسانی زندگی کو ہدایت دینے والے اور رہنمائی دینے والے جو کوئی طریقے، نظریے، فلسفے، دھرم ہیں، ان ساروں کو چھوڑ کر ان کا ابطال کر کے
ان کی نفی کر کے، تو اس کے مقابلے پر انہوں نے آسمان سے آئی ہوئی ہدایت کا دامن تھاما ہے، جس میں وہ پہلا جو عبادت کے بھی سارے مضامین اسی کے اندر ہیں۔ تو یہ لوگ جو اس ٹریک پر آ چڑھے ہوئے ہیں، اب ان کا معبود اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اب ان کے جتنے ڈھنگ ہیں عبادت کے وہ رسول سے سیکھے گئے ہیں، یہ لوگ کامیابی پا گئے۔ اگر اس نقطے پر آپ آ جاتے ہیں اور اس سے اگلے لمحے اللہ رحم کرے آپ اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، کوئی ایک بھی نماز پڑھنے انشاءاللہ قد افلح المؤمنون بذات خود ویسے کافی ہے، آگے اس کی صفات ہیں، ظاہر ہے کہ اگر یہ رہے گا اس سے اگلے لمحے دنیا میں تو پھر یہ کیا کچھ کرے گا، اس کی تفصیل اگلی آیات کے اندر ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک چیز کو پہلے اسٹیبلش کیجیے، اس کا نام ہے ایمان، اس کو پہلے اسٹیبلش کیجیے، اس کو پہلے وجود میں لائیے، اس پہ ہیمرنگ کیجیے، خصوصی طور پر اس وقت جب اسلام، مسلم معاشرہ، مسلم ذہن جو ہے وہ نظریات کے اور فلسفوں کے اور ازمز کے ایک جھمکٹے کے اندر کھڑا ہوا گھرا ہے، اور ہر شخص اس کو اپنی چیز بیچ رہا ہے، اور یہ نادانی سے بہت کچھ خرید بھی رہا ہے، ان ساروں سے بہت کچھ خرید رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، 200 سال سے ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور جاہلیت کا خریدار بھی ہے، اور قد افلح المؤمنون کو یوں اسکپ کر کے جھٹ سے جو ہے ہم اس کو نماز پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے اس مطالعے میں تو بہت زیادہ سٹریس جو ہے وہ اس کی اسی آیت پہ ہی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ایک چیز کو اسٹیبلش کرنے کا مضمون بیان کرنے کے بعد، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر خالی نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر خدا کو پانا، خدا کی جستجو کرنا۔ نماز ایک بہت بڑی، جسے وہ کہتے ہیں ایک دریچہ ہے جو غیب کی دنیا کی طرف کو کھلتا ہے، جہاں مومن بالکل خدا کے پاس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت کی کوئی چیز ہے اس جہان کے اندر تو وہ خدا کا ذکر ہے، خدا کی محبت ہے، یہ وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی انسان کو ملے گی۔ تو یہ اس کا بدرجہ اتم حصول جو ہے وہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ خشوع کا معنی جو ہے وہ بے حس و حرکت ہو جانا، اپنی جو ہے وہ ساری جو بھی کوئی سرگرمی ہوتی ہے دنیا کی اس کو چھوڑ دینا، اور یوں ڈھہ جانا، خشعت الاصوات، بالکل کسی کے آگے ڈھہ جانا، بالکل کسی کے آگے زیر ہو جانا۔ تو خشوع کے اندر ایک ہیبت، ایک خوف، ایک تعظیم اور ایک پستی اور ایک ذلت کا اظہار جو ہے رب العزت کے سامنے ہے، وہ سجدوں کے اندر بھی ہے، وہ قیام کے اندر بھی ہے۔ تو نماز کی اس کیفیت کو جو لوگ پا لیتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اچھا، زکوٰۃ سے بھی پہلے یہاں پر جھٹ سے جو شخص یوں خدا کو مان آیا ہے اور پھر خدا کو پانے کے لیے ہر چند ساعت کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی زندگی بہت سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو زندگی کی سنجیدگی جو ہے صرف نماز کی ایک بات کی ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کے بھی ذکر سے پہلے کہا کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو جو ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو بیکار ہے، نہ کوئی دنیا کا فائدہ دیتی ہے اور نہ آخرت کا فائدہ دیتی ہے۔ اچھا، اب اس کے نیچے دھوم دھڑکا وہ بیہودہ یاوہ گوئی، بکواس، خرافات اور گانا بجانا، اس طرح کی ساری چیزیں، یعنی یہ نہیں کہ خاص اس کا معنی ہے لغو کا، بلکہ لغو کا یہ بیان ہے، لغو کے دائرے میں یہ ساری چیزیں جو آنے والی ہیں، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور یہی کمال ہے یہاں پر کہ لغو کا کہہ کے بہت کچھ جو ہے وہ اس کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ نہایت سنجیدہ، دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ۔ اچھا، دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ شخص جو ہے صبح سے لے کر شام تک مارکیٹ میں بیٹھتا ہے، ظاہر ہے، اور کماتا ہے، یا اگر جاب کرتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک یہ کام کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو ہے تو دنیا کا فائدہ۔ اور یہ ہمارے جو بھی مفسرین ہیں انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ۔ اور ہم وہ جو ذہن ہے کہ جی دنیا کو چھوڑو تو یہ کامیابی پانی ہے، نہیں، دنیا کا فائدہ جس کے اندر ہے
وہ لینے میں بالکل مومن کمی نہیں کرتا۔ ہاں بس یہ ہے، اور اس مضمون کو انشاءاللہ ہم اور مقامات پر واضح کریں گے، کرتے بھی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ البتہ یہ جو دنیا ہی ہے، یہ جو صبح سے لے کر شام تک بیٹھا ہے مارکیٹ کے اندر کمائی کے لیے، یہ بھی دراصل اس کی عبادت ہی کا ایک دائرہ ہے۔ اس کی دنیا بھی دراصل اس کے رب کے تابع ہو چکی ہے، اس وجہ سے اس کا مارکیٹ میں جانا عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا فائدہ جب ہمارا مفسر کہے گا دنیا کا فائدہ، تو وہ دنیا سے مراد وہ دنیا نہیں ہے جو دنیا پرست کی ہے، وہ جس کی وہ پوجا کرتا ہے، یہ دنیا نہیں، یہ دنیا اور ہے جس کو مومن کماتا ہے، اور وہ دنیا اور ہے جس کو ایک کافر کماتا ہے، اگرچہ ایک ہی مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوں، اس کی اور دنیا ہے، اس کی اور دنیا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے اوپر کاربند ہیں۔ اچھا، اب مال کو نکالنا اب خدا کی محبت پر نہایت، یعنی نفس کے اندر کہتے ہیں کہ گھٹن، بخل، تنگی نفس کی انسان کا سب سے بڑا شر جو ہے وہ ہے، تو یہ شر دھو دیتی ہے زکوٰۃ۔ اس کے اندر جو ہے خدا کے لیے مال کو خرچ کرنا، یعنی خدا غنی ہے، سارا کچھ اس نے دیا ہوا ہے، تو اس مہینے میں تو کون خدا کو کچھ دیتا ہے؟ کرے گا کیا وہ کہ اپنے ارد گرد دیکھے گا ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو۔ شرائع کا ایک بہت بڑا میدان کیا ہے کہ زمین پر طاقتور جو ہے وہ کمزور کے لیے بہت کچھ قربانی دے کر تو اس کے کام آئے گا، یہ عبادت ہے خدا کی۔ جو مالدار ہے وہ اپنا بہت سارا مال نکال کر اس کو دے گا، حالانکہ اس کو بہت پیار ہے اس سے، اس پیار پر خدا کے پیار کو غالب کرتے ہوئے تو وہ لوگوں کے لیے دے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ نفس اس کا دھلے گا، اور نفس جو ہے اس کے اندر خدا پرستی اور خدا کا پسندیدہ ہونے کے بے شمار معانی اس کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نفس کے اندر جو ہے خدا کی محبت کو اور خدا کی جو ہے کو ترجیح دینے کو اس درجے تک لے آتے ہیں کہ ان کے مال خدا کے لیے ہو جاتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عفت جو ہے، عفت بے حیائی سے، گندگی سے، غلاظت سے، یہ بہت بڑا مضمون ہے۔ وہ ہمارے اہل علم نے کہا کہ یہ جو جدید تہذیب ہے، جدید شرک ہے، جس کا اس وقت ہم کو سامنا ہے، اس کی جو سب سے بڑی سیلز مین شپ ہے، جہاں سے یہ اپنی ساری چیزیں بیچتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ پوری دنیا کو گاہک بناتی ہے، وہ ابلیس کا اخص الخاص ہتھ کنڈا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ عورت، یعنی اس تہذیب کے پاس عورت، وہ کیوں جی عورت کے حقوق کے لیے پیٹتی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتی ہے کہ عورت کو مارکیٹ میں لاؤ، عورت کو ایک کموڈٹی بناؤ، تو یہ کموڈٹی ہی ہے جس کے وہ پرانے زمانے میں بھی ٹھیک ہے، کموڈٹی بے غیرتی کا ایک ذریعہ تھا پروسٹیٹیوشن۔ میں آپ سے عرض کر دوں، پرانے زمانے کی جو پروسٹیٹیوشن تھی نہایت پرائمری، نہایت سادہ تھی، وہ ایک مخصوص عمل تھا اور مخصوص ایک جگہ جو ہے وہ کرتی تھی۔ کسی نے گن کھانا ہے تو خاص اس علاقے کے اندر، اس محلے کے اندر جائے، اور وہاں پر بھی پردے لگے ہوئے ہیں اور دیواروں کے پیچھے جو ہے وہ ہو جائے۔ البتہ اس کو نکال کر پورے جہان کے لیے بڑی بڑی سکرینیں لگا کر تو اس کو آخری درجے میں اویلیبل کیا ہے، غریب سے غریب کے لیے وہ سکرین دے دی ہے، جہاں وہ غلاظت کا جو ہے وہ گندہ ترین جو ہے کلچر اس کا خریدار بن سکے، اور ہر نفس جو ہے اس غلاظت سے لتھڑے۔ اور یہ جو ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ یعنی پروسٹیٹیوشن کو اتنے نئے رنگ دیے ہیں اور اتنے معنی دیے ہیں، یعنی اب یہ جو عورت جو ہے اپنے حسن سے بیٹھی ہوئی اس ڈیسک پر، وہ کیوں اس حسین عورت کو رکھتا ہے؟ گاہک زیادہ آتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے وہ زنا تو نہیں کرتی ہے اس آخری درجے کا جو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس نے یہ جو حسین لڑکی بٹھائی ہے، اور اس کی عمر بھی ایک خاص درجے میں ہونی چاہیے، تو یہ جو بٹھائی ہے
یہ جو اس سے خبریں پڑھوانے کے لیے اس کا وہ میک اپ کرتا ہے. اچھا اب اس کے اندر ایک معنی ہے نا کہ اس عورت کی جو کشش ہے، یعنی خبریں تو خبریں ہیں، خبریں تو ایک بالکل اور چیز ہے، یعنی صرف خبریں ہیں نہیں، اس کے ساتھ مطلب ہے. تو وہ کہتا ہے مطلب یہ تھوڑی سی آپ کو خبریں بھی سن لیجیے اور کچھ اور بھی اپنا کام کر جائیے تو آپ زیادہ ہمارے چینل پر آئیں گے. اچھا اب اس میں جو ہے نا لباس اور بھی تھوڑا سا ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ اور بھی آئے. اب یہ ہے کہ عورت کے جسم کو کمرشلائز کرنا، تو یعنی کتنا وسیع دائرہ کر دیا اس ماڈرن تہذیب نے اسی پروسٹیٹیوشن کا، یعنی اس کو بائٹس میں کر دیا. اس کے چھوٹے چھوٹے نوالے جو ہیں وہ بنا دیے. بڑا نوالا تو جاؤ جہاں کے کھانا ہو تو جاؤ کھاؤ مرو، لیکن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے نوالے تو یوں تو مطلب کیا وہ تھا کہ وہ پرانا انسان بے وقوف جو ہے وہ اس نے اس کو یہ بنایا ہوا تھا، کسی نے بہت آخری درجے میں ہی جا کر جو ہے وہ گناہ کرنا تھا تو صرف اس کی ضرورت تھی، اس سے کم کیا کرے گا وہ بند کوٹھے ہیں پردوں کے پیچھے ہے. کوئی بندہ بہت جرت کر کے گناہ کی اور باقاعدہ ارادہ باندھ کر، اور شاید اس کے پیر لرزتے ہوں پہلی بار وہاں پر جاتے ہوئے، تو پھر وہ بدکاری کرے گا. ٹھیک ہے، تو انہیں کہ ایسی اس تردد کی کیا ضرورت ہے، اس کے بیچ میں اتنے مرحلے ہونے چاہیے کہ وہ تردد ہی ختم ہو جائے، وہ سارا کچھ یہ ادھر ہی آ جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پروسٹیٹیوشن کو اتنے زیادہ جو ہے وہ چھوٹے شیڈز بنا کر تو اس کو اتنا وہ کر دیا جائے تو اس کا دائرہ وسیع. اور یہ جینیس ہے، یہ عبقریت ہے جدید تہذیب کی. تو اس کی سیلز مین شپ ساری کیا ہے؟ بے حیائی کی. تو اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا. ہر دین کا کوئی خاص اخلاق ہوتا ہے، کوئی خاص جو ہے وہ اس کا ایک وصف ہوتا ہے، اور ہمارے دین کا مرکزی ترین وصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حیا. اور یہ مطلب اسلام کے حوالے سے اسلام کو ہر دور میں مختلف ادیان کے ساتھ معاملہ، اس وقت جس دین کے ساتھ ہمیں معاملہ ہے سبحان اللہ. اچھا اب دیکھیں اب یہاں پر جو ٹکر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اخص الخاص وصف کیا ہے؟ بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، گندگی، عریانی، ننگا پن. ٹھیک ہے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہمارا اخص الخاص وصف کیا ہے؟ حیا. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. البتہ وہ رہبانیت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ فی نفسی عمل، اس کی ایک خاص خدا کی حدود اور قیود میں نسل انسانی کا ذریعہ ہے اور انسان کی تسکین ہے، لتسکنوا الیہا. صرف اس کی یہ نہیں کہ نسل انسانی کا تسلسل ہے، نہیں، اس سے بڑھ کر بھی ہے سکون، آرام، آسودگی. اس کے تو وہاں اس کی صورت شرائع نے، سبحان اللہ، یہ کامل شرائع ہیں. ٹھیک ہے، یہ کسی سادھو کی ملنگ کی وہ نہیں ہے کہ وہ ایسے بڑھ کے ہیں اور اس نے جو ہے نا وہ کوئی تکے چھوڑے ہوئے ہیں خدا پرستی کے. بہت گہری، وسیع، کثیر الجہت جو ہے یہ، اور کثیر الشعبہ جات یہ شریعت ہے. تو اپنی بیویوں پر یا اگر ان کی کنیزیں ہیں تو اس پہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اگر وہ کریں تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس کرنے والے ہیں. اچھا اب امانات جو ہیں وہ بالعموم ہمارے اردو میں یہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی اور بعد میں آ کر وہ آپ سے لے لے گا. وہ کوئی پیسے ہو سکتے ہیں، وہ کوئی مالیت والی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس نے آ کر آپ سے، بلا شبہ یہ امانت ہے. ویسے یہ ہے کہ اس کے لیے زیادہ جو لفظ ہماری فقہ میں چلتا ہے، احادیث کے اندر بھی اور فقہ کے اندر بھی، اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ودیعہ ہے. امانت بھی عربی کا لفظ ہے، ودیعہ اس کی جمع ودائع، یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے. اچھا زیادہ ہیں وہ ایک اپنے وسیع تر معنی میں وہ امانات ہی میں آتی ہیں، ودائع. لیکن اسپیسیفک لفظ جو ہم امانتوں کے حوالے سے اردو میں جانتے ہیں وہ ہے جو عربی میں جس کو ویسے ہی ودیعہ کہا جاتا ہے. امانت کا لفظ زیادہ بولا بھی نہیں جاتا ہے. اچھا، تو اس وجہ سے یہ جو قرآن مجید کا جو مدلول ہے اس لفظ کے تحت، والذین هم لاماناتہم،
تو امانات جو ہیں وہ کیا ہے. سورۃ نساء کے اندر جو ایک مقام آتا ہے نا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تم کو باقاعدہ حکم فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. تو اس کے تحت امام ابن کثیر جو لے کر آتے ہیں وہ حدیث ہی ہے کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم حقوق جو ہیں ان کے اہل کو ادا کرو گے. اور اس کے تحت ایک لمبا جو کلام اہل تفسیر نے کیا ہوا ہے تو وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری جو حقوق ہیں وہ امانتیں ہیں. اس میں جو بہت بڑا ریفرنس ہے وہاں سورۃ النساء کا وہ ہے امیر کی اطاعت، اور عہدے جو مسلمانوں کے ہیں وہ ان کے اہل کے سپرد کیا جائے، امانتیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ کرپشن کرتے ہیں نا، وہ ہم تو اس کو ایمانی بنیاد پر لیتے ہیں، اور اس میں خدا کے آگے جواب دہی ہے، جو کہ یہ دنیا کے پجاری آپ کو اس مقام پر نہیں لے کر آ سکتے. تو عوام کے آگے جواب دہی وہ تو اسلام میں بھی ہے، لیکن عوام کے آگے جواب دہی کے لیے تو آپ کے پاس ہزار طریقے ہیں بچنے کے، اور ایسے ایسے کمال ہیں. کہتے جی عدالتوں میں لے آؤ، تو لے آئیے عدالتوں میں. وہ بے وقوف نہیں ہے. اس نے جب کرپشن کی تھی تو اس نے اس معاملے کو نا خوب سنبھالا ہوا تھا. وہ جب پنجابی کہتے ہیں اس کی کھادیاں پیتیاں، تو یہ آپ جو ہے نا وہ خاطر جمع رکھیے، آپ عدالتوں میں لا کر وہ کر لیں گے تو یہ فضول ہے. تو یہ تو اس سے بڑا معاملہ ہے. اچھا، تو وہی کیا ہے کہ عوام کے سامنے جواب دہی آخری حد ہے نا آپ کے پاس، کر لیں. تو اس سے بڑی کیا ہے خدا کے آگے جواب دہی. ہاں وہ کیا ہوگا یہ ایک الگ مبحث ہے. اچھا جی، تو پھر ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو نہیں ہے نا. ہاں، وہ کیسے ہوگی؟ یعنی اسٹیٹ میڈیا تو لوگوں کو توحید نہیں پڑھائے گا. اسٹیٹ میڈیا آپ نے کرنا ہے کام تو کریں، یا تو خدا آزاد تہذیب ہے جو آپ کے پاس ہے، پھر اس کے تو یہی گل کھلتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ خدا پرست تہذیب ہو. خدا پرست تہذیب کے لیے تعلیم اور میڈیا، تو تعلیم اور میڈیا کو مسخر کریں آخرت پڑھانے کے لیے. یہ جو قرآن مجید ہے آخرت کی کتاب ہے، آخرت کی جواب دہی. اس کا کوئی صفحہ ایسا ہے جس میں آخرت کی جواب دہی کا مضمون بیان نہ ہوا، اور خدا کی بڑائی اور خدا کا رقیب ہونا، نگران ہونا، ہر چیز پر خدا کی نگاہ ہونا، اور خدا جو ہے اس کی پکڑ، اس کی سختی تو بیان کرے نا. پھر خدا کی پکڑ، خدا کی سختی، خدا کے ہاں کامیاب ہونا، خدا کی شریعت، تو شریعت کو آپ کو لانا پڑے گا. تو اچھا، وہی جو سید قطب کہتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے تم نے اپنے تبلیغ سے، اپنے بیان سے، اپنے ابلاغ سے، اپنی تعلیم سے، پوری ایجوکیشن سے تو خدا کو تم نے باہر رکھنا ہے. البتہ اس کے بعد مولوی سے پھر کہتے ہو فتویٰ، یہ مولوی صاحب یہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہو رہا، تو یہ کیوں ہوگا؟ تو وہی تو ایک الگ بات ہے. تو امانتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں مسلم معاشرے میں جو ذمہ داریاں ہیں انسان پہ، والدین کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں، غریبوں کے معاملے میں، یہ ساری کی ساری یہ کیا ہیں؟ حقوق جتنے ہیں وہ امانتیں ہیں. اور اس کے بعد یہ ہیں، یہ خدا کی طرف سے آیت ہے، یہ خدا کی طرف سے خود بخود آیت ہے. البتہ وعہدہم، عہد وہ ہے جو آپ نے خود انڈرٹیک کیا ہوا ہے. آپ نے خود کسی کو، ٹھیک ہے کسی وجہ سے خدا نے آپ پر عائد نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے کوئی ذمہ داری کسی کے ساتھ جا کر بصورت عہد اٹھائی ہے تو وہ اس کو پورا کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. پیچھے نماز کی اندرونی کیفیت بیان کی تھی کہ نماز کے اندر وہ خشوع ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ نماز کی بیرونی جہت ہے کہ سبحان اللہ، یہ اپنے ہر معاملے کے اندر اس نماز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. محافظہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں نہایت سنجیدہ ہونا، اور اس کے جو لوازم ہیں ان کو اختیار کرنا، بر وقت ادا کرنا، اس کے پورے حق کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کرنا. تو پورے معاشرے کے اندر نماز جو مسلمان معاشرے کے اندر نماز کا انسٹیٹیوشن، اگر کسی کو جو ماشاءاللہ اس وقت بھی ایک شور اٹھا ہو جی ریاست مدینہ، بھائی باقی ساری باتیں بعد میں، سب سے پہلے کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ.
وہ نمازوں کو قائم کرواتے ہیں. تو وہ یعنی وہ ریاست مدینہ اور وہ بھائی اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو نماز پڑھوائے گا حاکم. اور انشاءاللہ جس دن یہ پوری قوم خدا کے سامنے سب آرا ہو جائے گی نمازوں کی صورت میں، تو بھائی معاملات خدا رخ ہو جائیں گے. مسلمان معاشرے کے اندر نماز کی غائب درجہ اہمیت ہو جانے کا خود مطلب ہے کہ خدا اہم ہو گئے. اور انشاءاللہ جس دن خدا اہم ہو جائے نا، آپ اہم نہ ہوں، آپ کی تصویریں اور آپ کا وہ جو سارا کچھ میرا پروگرام کیا ہے، تم اور تمہارا او بھائی خدا رب العزت زمین آسمان کا مالک، جس کی خبر رسالتوں نے دی ہے، جس پر فدا ہوتا ہے نفس انسانی، قلب انسانی، اس کی جو ہے حاکمیت کے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے حضرات تفسیر کرتے ہیں. اس کی سب سے پہلی جو ہے حاکمیت کی دھاک ہوتی ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز پڑھوائی جاتی ہے. تو نماز کی حفاظت یہ مسلمان معاشرے کی آپ یوں کہہ لیں کہ پہلی عملی تصویر ہے. مسلمان معاشرے کا سنجیدہ ہونا نماز کی اقامت سے متعلق. اولئک هم الوارثون، یہ پکے وارث ہیں. یہ جیسے کہتے ہیں ملکیتی حقوق، ماشاءاللہ یہ یہاں پر جو ہے ملکیتی حقوق کون دے سکتا ہے اس جہان کے اندر ملکیتی حقوق؟ وہ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے جو خدا آگاہ لوگ ہوتے تھے. مشہور ہے وہ ایک بہلول نام کا ایک کیریکٹر ہے، ایک نیک آدمی تھا، بڑا سیدھا سادہ تھا، اور لوگ اس کو مست کہتے تھے. بہت ہی جو ہے وہ ویسے وہ زاہد عابد شخص تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ کسی جگہ ایسے صحرا میں جو بیابان سے ہارون الرشید کا گزر رہا تھا غالباً سفر حج کے لیے. تو وہاں جو ہے وہ ملاقات ہو گئی. تو کچھ باتیں ہوئیں، لمبی کہانی کو مختصر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ ہارون رشید جو ہے اس نے بہت ڈرایا ہارون رشید کو خدا کے کہنے. اس کو ڈر کس بات کا ہے؟ تو کچھ بھی ہو ہارون رشید اس کے لیے تو کیا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آخر ہارون رشید نے کو اندازہ ہوا کہ یہ بہت خدا پرست آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی مجھ سے کوئی تمہاری فرمائش ہو، کچھ ظاہر ہے یعنی اس وقت کا یعنی سپر پاور کا ایک ڈکٹیٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک کل اختیارات کا مالک شخص ہے، بہت بڑا طاقتور، دنیا کا طاقتور ترین انسان اس وقت ہارون الرشید. اچھا، مشرق سے مغرب تک جو ہے نا وہ زمین کے وسائل اس کا پانی بھر رہے ہیں. تو کہنے لگے کچھ مانگو. کہنے لگا کہ ان تغفر لی، میری مغفرت. کہتا ہے یہ تو میرے بس میں نہیں. کہتا ہے کہ جنت. کہتا ہے یہ تو میرے بس میں نہیں. کہتا تو مانگوں گیا میں تم سے پھر. تو مطلب ہے وہ اس سے بڑی چیز. اچھا یہ جو ہے کہ جی وہ ملکیتی حقوق ہم بات کر رہے تھے کہ جی ملکیتی حقوق دے کون سکتا ہے؟ ہارون رشید بھی نہیں دے سکتا ہے. دے سکتا تو وہ خود جو ہے سب سے پہلے وہ منصور کے بارے میں وہ آتا ہے غالباً ابو حازم ایک عابد زاہد شخص جو ہیں، کہتے ہیں وہ اسے کہنے لگا کہ کیا ہی مزہ تھا اس خلافت کا. خلافت مطلب اقتدار کیا ہی زبردست چیز ہے، اگر موت نہ ہوتی تو. اسے پتہ ہے مطلب بیٹھا تو ہے اس کرسی پر، یعنی کوئی اب اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا ہے، تو کوئی صورت ہو کہ اس کو رکھ لے. اس کو صاف پتہ ہے میں اس میرے لے جانے والا یوں مجھ سے لے جانے والا ہے. اتنی بڑی چیز، دنیا کی سب سے طاقتور چیز جو ہے وہ اس کو صاف پتہ ہے کہ کہنے لگا کیا مزہ تھا اس کا اگر موت نہ ہوتی. تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین موت ہوئی تو خلافت کا مزہ ہوا. کہنے لگے کیسے؟ تو کہنے لگے کہ آپ سے پہلے جو تھے نا اس کرسی پر، اگر وہ دنیا سے نہ جاتے تو آپ کو یہ نہ ملتی. یہ تو بھائی یہ بس کی سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ چند گھنٹے کے لیے آپ ہیں، پھر اسی سیٹ پہ کسی اور نے بیٹھا ہونا ہے. پھر یہ تو ہر جائی ہے، یہ تو ہر کسی کو اٹھا کر پھرتی ہے. یہ مسند، یہ اقتدار،
یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں سبحان اللہ یہ کسی کی نہیں ہیں۔ اولئک هم الوارثون، ملکیتی حقوق وہاں ملتے ہیں۔ ایمان آپ کو اندازہ ہو جائے رسالتوں کے ذریعے سے کیا شے ملی ہے آپ کو، سبحان اللہ، اس کو تو چوم چوم کے انسان کا جی نہ بھرے، ایسی اعلیٰ چیز ہے۔ قد افلح المؤمنون، اس کا کہاں پہ ہوتا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ ہے فلاح جو یہ وراثت ملکیتی حقوق پا لینے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، سبحان اللہ، یہ وراثت پانے والے ہیں فردوس کی، فردوس اعلیٰ کی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر جو ہے وہ رہیں گے۔